آج بانی پی ٹی آئی وہ بھی انہوں نے بھی بات کی ہے، اگر اجازت دیں ہم نے ظاہر ہے گفتگو اس بارے میں بھی کرنی ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک تاکید کی ہے سب کو کہ وہ کیا ہے تاکید، اس پہ بھی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں احمد بھٹی صاحب وہ آج موجود رہے اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر آج جو توشہ خانہ نیا ریفرنس ہے اس سلسلے میں سماعت تارڑ ہوئی۔ صاحب نے کیا کہا ہے؟ تارڑ صاحب سر یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا ملنی نہیں چاہیے، اس پر انہوں نے ایک تاکید کی ہے، تو وہ دکھاتے سر میں چاہ رہا ہوں ذرا ہم پہلے ذرا ان کی طرف چلے جائیں، احمد بھٹی صاحب کی طرف۔ بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کیا ہوا معاملہ؟ یہ ریفرنس جو پیش ہونا تھا جو ہوا یعنی نیا جسے توشہ خانہ ریفرنس کہا جا رہا ہے بلغاری کے سلسلے میں، تو اس میں کیا موقف اپنایا گیا ہے وکلائے صفائی کی جانب سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا معاملہ ہے، یہ پرانا کیس ہے؟ جی وکلاء صفائی نے اس ریفرنس میں کہا کہ عدالت سے استدعا کی کہ یہ جو پہلا ریفرنس تھا اسی کی ہی قسم کا یہ دوسرا ریفرنس ہے، ملتا جلتا ہے، مماثلت رکھتا ہے، جس پر جو پروسیکیوشن کے ہیں سردار مظفر عباسی انہوں نے کہا کہ آپ عدالت سے استدعا کی کہ جو پرانا ریکارڈ ہے، جوڈیشل ریکارڈ ہے، وہ منگوا لیا جائے اور اس کو عدالت دیکھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ کیا واقعی یہ پرانا ہے یا نہیں، جس پر کچھ دیر کے لیے سماعت ملتوی ہوئی، اور جس کی جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے ان نیب کی وہ درخواست مسترد کر دی اور سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا درخواست مسترد کر دی؟ کہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ نہیں پیش کیا جائے۔ ریکارڈ نہیں پیش کیا؟ ہاں جی وہ مسترد کی، ریکارڈ طلب نہیں کیا؟ ریکارڈ طلب نہیں کیا، عدالت نے وہ نیب کی استدعا تھی کہ اس کو نہیں تو آپ توشہ خانہ کے لایا جائے، لیکن نہیں، عدالت نے وہ مسترد کر۔ توشہ خانہ کے دو ریفرنس ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آج خان صاحب سے ملے آپ؟ سیٹ کے حوالے سے تھا۔ ہاں جی، جو کچھ یعنی یہ توشہ خانہ 2 ریفرنس تھا یہ۔ ہاں جتنے بھی تحفے لیے گئے ہیں، یعنی بجائے اکٹھا ایک ریفرنس دائر کرنے کے 2 ریفرنس دائر کر دیے گئے ہیں۔ جی جی ایک میں پہلے میں کچھ گھڑی تھی اور کچھ اور چیزیں تھیں، جی ہاں، اب اس وہ میں کچھ بلغاری اور کا ہیں، زیورات اور ہیں، جیولری وغیرہ تھی، اور وہ اس کا ریفرنس الگ ہے، پر جب تفصیل عدالت فیصلہ کرے گی تو پھر دیکھیں گے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج تو کیا بڑی عجیب باڈی بات لینگویج ہے کیسی تھی خان صاحب کی آج؟ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ساتھ رہیے ان کے حوالے سے دیکھیں سر، توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے، کی نسبت آج جی آپ جاری رکھیے بھٹی صاحب اپنی بات بتائیے۔ جی آج خان صاحب اس طرح محسوس ہوئے جس طرح پہلے 3 ماہ پہلے تھے، آہستہ آہستہ ان کی باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے، اور آج وہ کھل کھلا کے بات بھی نہیں کی انہوں نے، اور بے ربط سی گفتگو کی جس میں انہوں نے آکسفورڈ کا جو الیکشن ہے اس کو کچھ ڈسکس کیا، جلسے کے حوالے سے 2-3 پوائنٹ کی بات کی، اور اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، اور چونکہ ان کے ساتھ سوالو جواب کا سیشن اب نہیں ہوتا تو اب ان کا موقف ہوتا ہے، وہ اپنے گفتگو کرتے ہیں، تو جب اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو اس میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کی، تقریباً وہ ڈپریشن میں نظر آئے۔ اچھا اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کہ آکسفورڈ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے لیے لفظ یوز کیا فلنتھراپسٹ کا، انہوں نے کہا میں فلنتھراپسٹ ہوں، اور میں نے 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں، 2 کالجز بنائی ہیں، اور تیسرے جو 2 ہاسپٹلز ہیں، اور تیسرا ایک یونیورسٹی بن رہی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ایک پارٹی 0 سے شروع کر کے بنائی۔ کرکٹ میں جو اعزاز میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہوں، اور 2.5 لاکھ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو بنانا چاہیں گے۔ اگر نہیں بھی بنتا تو کوئی نہیں، یہ چانسلر بننا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کا اعزاز ہے، اگر نہیں بنتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، 8 ستمبر کے جلسے کو لے کر وہ پر امید دکھائی دیے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے صرف یہ 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے کہا کہ اس کے 3 کمپوننٹس ہوں گے، جس میں حقیقی آزادی کا انہوں نے ذکر کیا، آزاد عدلیہ کا ذکر کیا، اور چوری شدہ مینڈیٹ کی بحالی کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کارکنوں سے یا پارٹی سے کوئی اس حوالے سے گفتگو نہیں کی کہ 8 ستمبر کے جلسے میں بھرپور شرکت کی جائے اور اس جلسے کی تیاری کی جائے، لوگ بھرپور شرکت کریں۔ ٹھیک ہے، آخر میں بس یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب پر تنقید انہوں نے کی، وہ گینس بک کا نام بار بار کیوں لے رہے تھے؟ جی
جی انہوں نے کہا کہ 2 ریکارڈ انہوں نے مزید 2 ریکارڈ جو ہیں وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونے جا رہے ہیں. ایک میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کو اب تبدیل کر دیا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ چاروں چیفز کو ملا کر بھی وہ الیکشن ہار گئے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہونے جا رہی ہیں, اور سب سے بڑا وہ نواز شریف نے یو ٹرن لیا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے یو ٹرن کی اصطلاح استعمال کی کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دیتے کوئی اور عزت دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.